اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تینشین پہ تشریف فرما جناب سلیم بیگ صاحب، سینئر کارپوریٹر کل ہند منڈی سے اتحاد المسلمین، جناب سرفراز انجینئر صاحب، سینئر کارپوریٹر کل ہند منڈی سے اتحاد المسلمین، ڈاکٹر قاسم صاحب، سینئر کارپوریٹر کل ہند منڈی سے اتحاد المسلمین، اور فرحان سجاد صاحب، دیگر قائدین مجلس، محبان مجلس، میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پش پردہ بیٹھ کر سن رہی میری عزتدار بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، بھلے ہی اس ملک کو آزاد ہوئے 70 برس ہوئے، بھلے ہی اس ملک کو آزاد ہوئے 70 برس ہوئے، مگر ایک جد و جہد کا سفر اقلیتوں کا آج بھی باقی ہے آپ کے درمیان میں۔ وہ تاریخ آزادی کی اور یہ آج کی تاریخ، ہر قوم اپنا ایک سیاسی امیر بنائی، ہر قوم اپنا ایک سیاسی قائد کو چنا، ہر قوم کا ایک سیاسی قائد ہے۔ بچ گئے کوئی تو مسلمان بچ گیا۔ اس ملک کی سب میں بڑی اقلیت آج بے آواز کیوں ہے؟ اس ملک کی سب میں بڑی اقلیت کی ایک کوئی سیاسی جماعت کیوں نہیں ہے؟ اس ملک کی سب میں بڑی اقلیت بے آواز کیوں ہے؟ کمزور کیوں ہے؟ اس قوم کے پاس تعلیمی پسماندگی کیوں ہے؟ معاشی پسماندگی کیوں ہے؟ کوئی ان کا پرسان حال کیوں نہیں ہے؟ یہ قوم بھی پڑھ لکھ کر آگے بڑھ سکتی ہے۔ ہم مسلمان اس ملک کے آزادی سے لے کر آزاد ہونے تک جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا، جد و جہد کیا، اور علماؤں نے اپنے مدرسوں سے فتووں کو جاری کیا اس ملک کی آزادی کے لیے، اور آزادی کی مہم میں 1.5 لاکھ علماؤں نے اپنی جانوں کے نذرانوں کو ہنستے ہنستے پیش کیا، مگر پھر بھی آج ہم بے آواز کیوں ہیں؟ ہم نے برسوں برس کئی دیگر جماعتوں کو ووٹ دیا، مگر کبھی ہمارے ذہن میں ایک بات نہیں آئی کہ اتنی بڑی اقلیت جس ملک ہندوستان کی سیاسی طور پر بے آواز ہے، کبھی ہم نے جستجو نہیں کی، کبھی ہم نے ہماری عقل کو استعمال نہیں کیا۔ آج 70 برس کے طویل انتظار کے بعد آپ کے درمیان میں ایک سیاسی پیغام آیا ہے۔ آپ کی ریاست میں ایک سیاسی مہم سرگرمیوں میں ہے۔ آج 70 برس کے بعد آپ کے بستیوں میں، آپ کے محلوں میں، آپ کے شہر میں ایک امید کی کرن دیکھی جا رہی ہے کل ہند منڈی سے اتحاد المسلمین کے نام سے۔ یہ آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے، یہ آپ کا شرعی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی عقل سے، اپنی جستجو سے اپنے آنے والے روشن مستقبل کے لیے ایک سیاسی امیر کو چنیں، ایک سیاسی جماعت کے سہارے پکڑے، ایک سیاسی جماعت کے دامن میں آ جائے، ایک سیاسی پلیٹ فارم کو مضبوط کرے، ایک قیادت کو مضبوط کرے۔ اگر آج ہم اس موقع کو گنوا دیں گے، اگر آج بھی ہم مدہوشی میں گزاریں گے، تو کہیں کوئی بھاجپا جیتیں گی، کہیں کوئی کانگریس والے جیتیں گے، کہیں کوئی دیگر جماعتیں جیتیں گی۔ ہمارا کیا ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک ہم لوگوں کی امیدگاہ بن کر رہیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا پرسان حال کون ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سیاسی طور پر بے آواز ہیں، اور کب تک ایسی زندگی گزاریں گے؟ اسی ریاست گجرات کے 2 چہرے ہیں، کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں؟ اسی آپ کی ریاست کے 2 چہرے ہیں، ایک چہرہ بالکل صاف ستھرا، بہترین سہولتوں کے ساتھ ان کی آبادیوں میں، ان کی بستیوں میں ہر قسم کی سہولتیں ہیں، اور دوسرا چہرہ ہمارا ان بستیوں کا جہاں کچرا بھرا ہوا ہے، جہاں پانی کا مسئلہ ہے، جہاں بجلی کا مسئلہ ہے، جہاں پکی سڑکیں برابر نہیں ہیں، جہاں کے جیتے ہوئے لوگ اپنے ملنے والے حکومت کے بجٹ کو استعمال بھی نہیں کرتے، کیونکہ یہ مسلمان بستہ ہے، یہاں اقلیتیں بستے ہیں۔
ارے اپنے والے کو ہی اپنے والے کا درد ہوتا ہے. آپ ایک قیادت کو مضبوط کریے جیسا حیدرآباد میں مضبوط کیے. آپ ایک سوچ کو بنائیے, آپ ایک جستجو کو بڑھائیے, ایک ایسی سوچ, ایک ایسی مضبوط قیادت جو حیدرآباد میں, تلنگانہ ریاست میں جو پھیل رہی ہے, مضبوط ہو رہی ہے. اور وہی قیادت اس ملک کے 29 ریاستوں کی ایک امیدگاہ بنی ہوئی ہے. کہیں کچھ فسادات ہوتے ہیں, کہیں کچھ بربادی ہوتی ہے, تو ہر ریاست سے اقلیتیں دارالسلام کی طرف ایک امید سے دیکھتے ہیں, صدر مجلس کو کال کرتے ہیں اور صدر مجلس کو طلب کرتے ہیں کہ آپ کے جیسا ایک قائد اگر ہماری یہ ریاست میں ہوتا تو ہماری ریاست میں اقلیتوں کا یہ حال نہیں ہوتا. کیا اس بات سے انکار کر سکتے ہیں آپ کہ ماضی میں آپ کی ریاست میں کتنی بربادی ہوئی, ماضی میں آپ کی ریاست میں کتنی لوٹ مار ہوئی, ماضی میں آپ کی ریاست میں کتنے لوگ بے موت مارے گئے. آج ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان تمام مرحومین کو, شہیدوں کو جو فسادات میں مارے گئے. ارے کہیں کہیں آپ کی آواز نہیں ہے, اس وجہ سے آج آپ کے درمیان میں یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. آپ کا رکنا ہے. آج وقت آ گیا ہے آپ کے درمیان میں کہ آپ ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں. آج وقت آ گیا ہے آپ کے درمیان میں کہ آپ ایک سیاسی طاقت کے ہونے کو سمجھیں. آج وقت آ گیا ہے آپ کے درمیان میں کہ آپ اپنی محبوب جماعت کو مضبوط کریں, کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں, کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ہاتھ کو مضبوط کریں, بیرسٹر اویسی صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کریں. ارے یہ وہ قیادت ہے جس کی دور اندیشی کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سے کیا ہوگا, ابھی تو زندگی کی اصلی اڑان باقی ہے, ابھی تو زندگی کی اصلی اڑان باقی ہے, زندگی کے کئی امتحان باقی ہے. ابھی تو تھامی ہے ہم نے مٹھی بھر زمین, ابھی تو سارا ہندوستان باقی ہے. بہت مشکل سے ہوگا, بڑی تکلیفوں سے ہوگا, مگر یقیناً آپ کا بھلا اسی جماعت اور یہی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آپ کی قیادت کو مضبوط کریں گے. آپ کے حق کے لیے لڑیں گے, آپ کی شریعت کے لیے لڑیں گے, آپ کے مساجد کے مدرسوں کے لیے لڑیں گے. حالات کو سمجھیے, وقت کا تقاضا ہے کہ آج آپ اپنی جماعت کو مضبوط کریے. آج آپ کے امیدوار کے ہاتھ کو مضبوط کریے. یہاں سے جو جماعت نے جس کو ٹکٹ دیا ہے, صابری کابری والا, ان کو جتائیے. آپ ان حالات سے لڑنا سیکھیے. اگر ایک سیاسی آواز نہیں ہوں گی تو کہیں ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایک سیاسی آواز کو ہونا ضروری ہے. اس ملک ہندوستان میں اگر سر اٹھا کر جینا چاہتے ہو تو ایک سیاسی طاقت کو پیدا کرو, ایک سیاسی پلیٹ فارم پر آ جاؤ, ایک اپنے امیر کو چنو, ایک اپنے امیر کے ہاتھ کو مضبوط کرو. آنے والے کل کا تقاضا یہی ہے اور اس وقت کا تقاضا یہی ہے. کب تک ہم ان کے در پر جائیں گے, امید اور انتظار میں رہیں گے؟ کب تک ہم ان کے در پہ جائیں گے, عاجز منتیں کریں گے؟ ارے آپ کیوں اپنی طاقت کو نہیں بنا سکتے؟ آپ بھی اپنی طاقت کو بنائیے, آپ بھی اپنی قیادت کو مضبوط کریے. آج ملک کے حالات آپ بہتر جانتے ہیں. یہ ملک ایک فرقہ پرستی کی طرف جا رہا ہے, یہ ملک ہندوتوا کی طرف جا رہا ہے, یہ ملک اس طریقے سے چل رہا ہے کہ مستقبل میں بہت سارے بدلاؤ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلا حملہ ہو رہا ہے ہماری شریعت پر, جہاں پر 100 سول کوڈ کے نافذ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اگر آج ہماری اپنی نمائندگی ایوانوں میں نہیں ہوگی تو ہو سکتا ممکن ہوگا کہ کل ہم کو بہت مشکل ہوگی. 100 سول کوڈ کو نافذ کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. کہیں کوئی بولتا ہے کہ مساجد سے اذان کو بین کرو, کہیں کوئی کہتا ہے کہ برقعے کو بین کرو, کہیں کوئی کہتا ہے کہ ان مدرسوں میں دہشت گردی پھیلتی ہے, مدرسوں کو بند کرو. یہ ہماری خاموشی کے نتیجے ہیں, یہ ہماری سیاسی کمزوریوں کے نتیجے ہیں. یہ اگر ہم متحد ہوں گے, ہماری اپنی ایک سیاسی طاقت بنائیں گے تو یقیناً آنے والے کل میں ہم بھی ایک روشن مستقبل دیکھ سکیں گے. ارے اتنی بڑی اقلیت ہے مگر بے آواز کیوں ہیں؟
इतनी बड़ी तादाद है, मगर फिर भी कोई सियासी ताकत नहीं है, कोई हमारा मुंसिफ नहीं है, कोई हमारा रहनुमा नहीं है। मैं गुजारिश करता हूं आप लोगों से, वोट की अहमियत को समझो। इन चौराहों पर पुकारने से कानून नहीं बदलते, इन चौराहों पर पुकारने से किस्मत के फैसले नहीं होते। अगर हम हमारे वोटों की ताकत को समझे, हमारे उम्मीदवारों को ऐवानों में जिता कर भिजाएंगे, तो ऐवान में पुकारने से वक्त के हालात बदल सकते हैं, फैसले बदल सकते हैं, कानून बदल सकता है, मुस्तकबिल बदल सकता है, हालात में तब्दीली आ सकती है, शरीयत की हिफाजत हो सकती है, मसाजिद और मदरसों की हिफाजत हो सकती है, रोशन मुस्तकबिल के लिए तालीम मिल सकती है, रोजगार मिल सकता है और बेहिसाब सहूलतें मिल सकते हैं हमको। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप कुलीन मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।